تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک اصول یہ رہا ہے کہ کوئی بھی نبی دعوت دیتے ہوئے کوئی نبی بھی سخت رویہ کوئی نبی بھی دعوت دیتے ہوئے سخت الفاظ، سخت کردار، سخت بات نہیں کہتا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی جب دعوت دے رہا ہے، نبی کے سننے والے دعوت سن کے جتنا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، نبی جواب میں اتنی ہی نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور دعوت بھی کیسے دی؟ یا قوم انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت دی ہے، اپنی قوم کو تنہائی میں سمجھایا ہے، اپنی قوم کو خلوت میں سمجھایا ہے، مجمع عام میں سمجھایا ہے۔ 2-4 دن نہیں ہے، 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، اور جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ سنیں کیا کہتی ہے قوم؟ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح معاذ اللہ تو بہت بڑا گمراہ ہے۔ اتنا شفیق نبی، اتنا رحم دل نبی، اور اس کی دعوت سننے والے کہہ رہے ہیں تو بہت بڑا گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جواب میں کیا کہا؟ یہ رویہ اور یہ اصول سمجھیں۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں تو اللہ کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، اے میری قوم میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اے میری قوم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قوم کا رویہ دیکھیں اور جواب میں داعی الی اللہ کا رویہ دیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ہود نے جب دعوت الی اللہ دی، دعوت الی اللہ سن کے ہود کی قوم کہتی ہے، ہود کی قوم کہتی ہے انا لنراک فی صفاہا، اے ہود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انا لنراک فی صفاہا، ہمارا خیال یہ تو بیوقوف ہے، معاذ اللہ تو پاگل ہے۔ داعی الی اللہ کی دعوت کو سن کے قوم گمراہ کہہ رہی ہے، دعوت الی اللہ کی دعوت کو سن کے قوم پاگل بیوقوف کہہ رہی ہے، لیکن داعی الی اللہ کا جواب یہ ہے، یا قومی انی نصحت لکم، اے میری قوم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ابلغکم رسالات ربی، رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، دعوت الی اللہ کا ایک اصول یہ ہے کہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا مخاطبین حاضرین کے سخت سے سخت رویوں کو دیکھ کے ان کے رویوں کا جواب اسی انداز میں نہیں دیتا، بلکہ داعی الی اللہ جب دعوت دیتا ہے، حاضرین جتنا سخت رویہ اپناتے ہیں، وہ داعی الی اللہ اتنا ہی نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ دعوت الی اللہ کا اصول ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ داعی اعظم، سب سے بڑا داعی جو چلتا ہے اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا، تپتے ہوئے پتھروں کو عبور کرتا ہوا، مکہ کے سرزمین سے چلتا چلتا طائف میں پہنچتا ہے، اور جا کے طائف والوں کو دعوت دیتا ہے، دعوت الی اللہ طائف والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور طائف والوں نے جواب میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ سب کا سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ طائف والوں کا طرز عمل کیا تھا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا آیا تھا؟ آقا بتا دیجیے آپ کی زندگی میں سب سے کٹھن دن کون سا آیا تھا؟ فرمایا، عائشہ میری زندگی میں سب سے کٹھن دن طائف کا دن آیا تھا۔
سب سے مشکل ترین طائف کا دن آیا تھا، وہ مشکل ترین رویہ اور مشکل ترین دن اور مشکل ترین طرز عمل جو طائف والوں نے پیش کیا، جواب میں داعی اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم میرا مقام نہیں جانتی۔ یہ ہے داعی اللہ کا دعوت کا طرز اور اصول، کہ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا حاضرین مخاطبین کے سخت سے سخت رویوں کو اور جہالت پہ مبنی باتوں کو سن کے کبھی جذبات میں نہیں آتا، کہیں مشتعل نہیں ہوتا۔ جتنا سخت رویہ ہوتا ہے اتنا ہی نرم رویہ اور اتنا ہی پیار محبت کا جذبہ داعی اللہ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بس آخری بات سن لیں، خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلفاء میں ایک نامور خلیفہ ہے، ہارون الرشید۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے خلفاء بھی آج کے دور کے ولی ہوتے تھے۔ خلیفہ نماز جمعہ کے لیے کچھ لیٹ ہو گیا، نماز جمعہ کے لیے تاخیر سے پہنچا، خطیب صاحب کو موقع مل گیا حق بیان کرنے کا، اس لیے کہ ہم نے حق بیان کرنے کا ہر کسی نے اپنا اپنا زاویہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے خوب خلیفہ کی بےعزتی کی، اے خلیفہ تو خلیفہ ہو کے لیٹ ہو گیا، اے خلیفہ تجھے خدا کا خوف نہیں، خوب خلیفہ کی بےعزتی کی اور خوب اس کے ساتھ سخت رویہ اور اس کو انتہائی ترش اور سخت الفاظ کہے۔ وہ خلیفہ تھا ہارون الرشید، سنتا رہا۔ جب جمعہ کا وقت گزرا اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے، بلایا خطیب صاحب کو، کہنے حضرت ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، خدا را مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ ہاں جی پڑھا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں بڑا مجرم ہوں یا فرعون بڑا مجرم تھا؟ میں بڑا مجرم ہوں یا فرعون بڑا مجرم؟ نا خلیفہ آپ کہاں اور فرعون کہاں، فرعون تو کافر ایسا ایسا۔ فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں فرعون سے بہتر ہوں۔ اچھا آپ بڑے مبلغ اور بڑے داعی ہیں یا موسیٰ علیہ السلام بڑے مبلغ تھے؟ نا حضرت میں کہاں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، میرا موسیٰ کا کیا مقابلہ۔ فرمایا خطیب صاحب آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہی ہیں اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اے موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے اسے دعوت دو، فقولا له قولا لینا، دعوت دیتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ موسیٰ اور ہارون جیسے نبی کو فرعون جیسے سرکش کے سامنے دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے اور نرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو حضرت آپ مجھے بھی پیار سے محبت سے نرمی سے سمجھا سکتے تھے۔